من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 62۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انتہائی بہترین قسم کا درس دیا ہے، مگر بدقسمتی سے جب کوئی قیمتی چیز اور انتہائی معنی خیز اور خیریتوں سے بھری ہوئی چیز مسلمانوں کے سامنے لائی جاتی ہے تو مسلمان اس کے اندر اس کے اصل چیز سے مقصد لینے کی بجائے ان کے الفاظ اور ان کے آواز اور ان کی غیر ضروری مباحث میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ مقصودی بات بھول جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک آدمی کے لیے اگر کوئی باپ شادی کرے اور ایک اچھی اور بااخلاق اور خوبصورت عورت بیاہ کر کے لے آئے تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ شادی کس چیز کے لیے کی جاتی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ انسان کا نسل بڑھ جانا، توالد اور تناسل کا بڑھ جانا اور اپنے خواہشات کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا اس کا مقصد ہے۔ اب اگر اس آدمی کو نااہل بیٹے کو کسی نے شادی کے بندھن میں باندھ کر ایک اچھی لڑکی لے کر آیا اور اس کے کمرے میں چھوڑ دیا اور یہ لڑکا اس لڑکی کے حسن و جمال کے قصیدے لکھتا رہا، پوری رات اس کے بالوں سے کھیلتا رہا، اوفو یہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں، دیکھو کتنے کمال کے بنے ہوئے ہیں اور کتنے لمبے ہیں، فٹ اٹھا لیا اور تاروں کو ناپ رہا ہے، اور یہ تو بہت لمبے ہیں، کیا رحم اللہ نے تمہاری اوپر کیا ہے، اور تمہارے آنکھیں کس طریقے سے بنا دیے گئے ہیں، کس کاریگر نے بنائے ہیں، کیا کمال کی آنکھیں ہیں، آپ کے پلکے اوفو یار یہ عجیب قسم کے پلکے ہیں، دیکھو کتنے لمبے ہیں، پھر ٹیڑھے بھی ہیں، آپ کی آنکھیں تو بڑی موٹی نظر آتی ہیں، فٹا اٹھا لیا اس کی آنکھیں ناپ رہا ہے، ارے آپ کو ناخن بڑے کمال کے ہیں، ارے پروردگار عالم نے تمہیں کیا ہی ہونٹ دیے ہیں، پھر ہونٹوں پر قصیدہ لکھنا شروع کر دیا، ناخن پر قصیدہ لکھنا شروع کر دیا، بالوں پر اشعار لکھنے شروع کر دیے، اور اس لڑکی کے ناز و ادا پر اشعار لکھتا رہا۔ ایک رات گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، چوتھی گزر گئی، سال گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، یہ لڑکا اپنی بیوی کے محاسن کو شمار کرتا رہا، اس پر قصیدے اور اشعار لکھتا رہا۔ آپ بتائیں یہ شوہر نامراد ہوگا کہ نہیں؟ باوجود اس کے کہ اس کی بیوی اچھی خوبصورت بیوی ہے، نسب بھی اس کا بہت اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے، اور ایسے نسل سے یہ شادی کر کے لائی گئی ہے جو نسل سال میں 2 بچے جنتے ہیں، جن کے 3 بچے ہو جاتے ہیں، اچھی نسل والا، اچھے خاندان والا،
सब कुछ के बावजूद जब ये शौहर इस बीवी के उन गैर जरूरी बातों के साथ लटकता रहा, उसके तारीफों में डूबता रहा, उसके बालों को देखता रहा, उनके नाखूनों पर अशआर लिखते रहे, 20 साल 100 साल गुजर जाएंगे, ये खाना खराब बूढ़ा हो जाएगा, इसकी औलाद नहीं होगी, ये नामुराद दुनिया से गुजर जाएगा, बीवी भी नामुराद होगी, ये भी नामुराद होगा। ठीक इसी तरह का काम हमारे कुरान करीम के साथ किया गया। जब रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए कुरान भेजा, इसमें एक मकसद को अल्लाह ताला ने भेजा, इसमें एक मफहूम और एक माना और एक दर्स दिया गया। मगर यहूद और नसारा ने हमारे साथ मेहनत करके हमारे मुसलमानों के अंदर मजूसियों के और यहूदियों के खुफिया अलायकार घुस करके आए। उन्होंने हमें इस बात पे लगा दिया, और क्या कमाल है इस कुरान में, देखो यार अल्लाह ने इसकी कैसी इल्म मानी को इसमें जारी करो, और सर्फी नहवी तहकीक, क्या जुमला लाए हैं यार, और कितना खूबसूरत जुमला है ये इन्ना जो इसके ऊपर दाखिल कर दिया, और ये इन्ना के अंदर ताकीद है, अल्लज़ीना ये इसमें मौसूल, और अल्लाह कैसी जगह में अल्लज़ीना ले आए, आमनु माजी का सीगा ले आए। देखें माजी में ये खसूसियत है, माजी में ये खसूसियत होती है, आमनु से ये माना है, ये मकसद है, ये असल में अल्लाह ताला ये बयान करना चाहता है। देखे, और यार मिस्र वाले इन्नल्लज़ीना आमनु अल्लज़ी, और क्या किरात, नहीं इन्ना, ये हमजा को यहां से निकालना पड़े, इन्न 1400 साल गुजर गए, हम इस हसीना के ऊपर अशार तो लिखते रहे, 1400 साल गुजर गए, हम इस हसीना के हर एक लफ्ज के ऊपर कसायद तो लिखते गए, 1400 साल हो गए, हम इस हसीना के हर एक जुज की तारीफ तो करते रहे। इस कुरान करीम को पढ़ने में कमाल, देखो इसमें सबा अशर है, देखो इसमें महानी है, देखो इसमें समंदर है, देखो इसका उसलूब कैसा है, देखो इसकी सलासत कैसी है, इसकी रवानगी में कमाल है, इसके अल्फाज में ये कमाल है, ये असल में जुमला इस्मिया है, ये जुमला फेलिया है, ये जुमला खबरिया है, ये इंशाइया है, यहां अमर है, यहां नहीं है। इन चीजों में 1400 साल गुजर गए, मगर मुसलमान नामुराद है, मुसलमान लावलद है। मुसलमानों ने अब तक इस कुरान के जरिए एक रियासत को वजूद नहीं दिया, मुसलमानों ने अब तक इस कुरान के जरिए एक रियासत तो छोड़िए, 1 किलोमीटर जमीन पर इस कुरान को नाफिज नहीं किया जा सके। इसमें पढ़े हैं वजू में फर्ज क्या है, वजू में सुन्नतें किया है, शादी के अंदर सुन्नतें किया है, शादी के अंदर प्लान चीज किया है, हम इस्तिंजा कैसे करेंगे, पैरों पर हम मसा करेंगे, पैरों को हम धोएंगे, चौथा हिस्सा मसा फर्ज है या पूरा हिस्सा मसा फर्ज है, यूं करना पड़ेगा या यूं करना यूं अगर हाथ पैरा दिया तो भी मसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां हाथ रखना मसे के अंदर जायज है कि नहीं है, फलान रिवायत में यह आया है। नमाज के अंदर 4 उंगलियों का वक्त जगह छोड़ेंगे पैरों के अंदर या यूं खड़े होंगे, हाथ यहां बांधेंगे या यहां बांधेंगे या यहां बांधेंगे, हाथ उठाते वक्त कंधों के साथ मिलाना पड़ेगा, उंगलियों को खुले रहेंगे या यूं करेंगे या यूं करेंगे, फिर गर्दन की ऊपर नहीं, यहां तक उठानी चाहिए, यहां तक नहीं, लगाना भी चाहिए या नहीं, नहीं बस अगर यूं भी हो जाए तो काफी है। 1400 साल इस बात पर गुजर गए, हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी रियासत नहीं है, हमारा कानून अभी तक लागू नहीं हो सका। हमने जितने मुसलमानों को आज तक कुरान पढ़ाया है उनको सिर्फ नमाज समझ आ जाता है, उनको सिर्फ रोजा समझ आ जाता है, उनको सिर्फ जिना करना न करना समझ आ जाता है, उनको सिर्फ इस्तिंजा के तरीके आ जाते हैं।
8 साल जिस बंदे को हम मदरसे में भेजते हैं वो वहां से जो आता है तो पूरा का पूरा जाहिल होता है। सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 5-6 चीजों के अलावा उस आदमी को किसी भी चीज का पता नहीं होता। उसको हमने दियोबंदियत तो सिखा दी होती है, पंचपीरियत उनको सिखा दी होती है, हमने उनको अपनी पार्टी तो बता दी होती है, अपना लीडर भी वो जानता है, अपने फिरकों को भी वो जानता है, अपने फिरके के मौलवियों को वो खुदा समझ रहा है, मगर उसको कानून का पता नहीं। कुरान करीम के अंदर क्या कवानीन आए हैं, ये कुरान किस लिए आया है, ये इख्तिदार के लिए आया है या इबादत के लिए आया है। कुरान का मकसद सिर्फ ये है कि हम नमाजें पढ़ेंगे और एक कमरे में बैठ करके अल्लाह की पूजा करेंगे, जिस तरह की हिंदू एक मंदिर के अंदर बैठकर अपनी बुत की पूजा करते हैं। हिंदू भी अपनी बुत का पूजा करते हैं, हम भी अपने अल्लाह का पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर जिस तरह की हिंदू है, जिस तरह के मंदिर के बाहर हिंदू गुनाह करता है, जिस तरह के मंदिर के बाहर हिंदू अंग्रेज का कानून मानता है, इसी तरह मुसलमान भी मस्जिद से बाहर आकर झूठ भी बोलता है, अंग्रेज का भी गुलाम है, कानून भी अंग्रेज का मानता है, जिना भी कत्ल भी करता है, धोखे भी देता है, फ्रॉड भी करता है, 2 नंबरी भी करता है। जिस तरह के बुत के सामने हिंदू यूं बैठा रहता है कि मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए, इस तरह मुसलमान तू मस्जिद के अंदर सिमट कर बैठ जाता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है किसी अंदाज में। लेकिन मंदिर के बाहर हिंदू जो कुछ करता है, मस्जिद के बाहर तू उससे ज्यादा लालची है, तू उससे ज्यादा गुमराह है, तू उससे ज्यादा झूठा है, तू उससे ज्यादा बदअखलाक है। तो ये क्यों? ये हमने कुरान करीम के अल्फाज के ऊपर 1400 साल लगाए, कुरान करीम की तरकीबों पर हमने 1400 साल लगाए, कुरान करीम के क़िराअतों पर हमने 1400 साल लगाए, कुरान करीम के पढ़ने के अंदाज पर हमने बड़े बड़े महाफिल और जी कुरान की तिलावत होती है, अवाम लोग भी आते हैं, सवाब का काम है। क़त्अन नहीं है, क़त्अन नहीं है। हर वो काम जो कुरान के मकसूद से आदमी को दूर करे, हर वो इबादत, हर वो जलसा, हर वो मेहनत, हर वो कोशिश, हर वो इबादत, हर वो जिहाद जो कुरान के मकसूद से लोगों को दूर करता है, वो जिहाद भी गुनाह है, वो इबादत भी गुनाह है, वो जलसा भी गुनाह है, वो प्रोग्राम भी गुनाह है। जो कुरान के मकसद से लोगों को दूर करता है, कुरान का मकसद खूबसूरत पढ़ना नहीं, कुरान का मकसद अच्छे अल्फाज अदा करना नहीं, कुरान का मकसद तरकीब करना नहीं, कुरान का मकसद इल्म सर्फ और इल्म मानी का इसमें जारी करना नहीं, कुरान का मकसद याद करना नहीं, कुरान का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं, कुरान का मकसद सिर्फ तिलावत करना नहीं, कुरान का मकसद है पूरी दुनिया पर इसको नाफिज करना, कुरान का मकसद है अदालतों में कुरान रखना, कुरान का मकसद है आर्मी चीफ का कुरान के नीचे होना, कुरान का मकसद है सदर का कुरान के नीचे होना, कुरान का मकसद है अदलिया का कुरान के नीचे होना, कुरान का मकसद है आवाम का कुरान के नीचे होना। कुरान के नीचे होने का यह मकसद नहीं है कि ऊंची अलमारी में रख करके हम नीचे बैठे, नहीं, इसके कवानीन के पाबंदी करें, इनके अहकामात की पाबंदी करें। हमें बेशक इसकी तरकीब ना आए, हमें बेशक इसको याद ना करना पड़े, हमें बेशक इसकी तजवीद ना करनी पड़े, हमें बेशक इसकी तिलावत ना करनी पड़े, मगर हम हर अमल, हर हरकत, हर उठने बैठने में इस पर अमल करें। अल्लाह हमसे अमल चाहता है, अल्लाह ताला हमसे अमल चाहता है। और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इसी मकसूद को उभारा है, मुसलमानों इसी मकसूद के लिए उभारा है। मगर अफसोस कि अल्फाज पर जोर देने वाले, तरकीबों पर जोर देने वाले, कुरान का गाना गाने वाले, कुरान की तारीफें करने वाले, कुरान को सिर्फ ऊंचा रखने वाले, कुरान पर प्रोग्रामात करने वाले, कुरान पर पैसा जमा करने वाले बहुत ज्यादा है। मुनीर शाकिर सिर्फ अकेला है।
ورنہ بات میری وزنی ہے کہ قرآن کا یہ ایک بھی مقصد نہیں ہے. یہ جتنی آج کل امت قرآن کی جتنی خدمت کرتے ہیں یہ ایک بھی مقصد اللہ کا نہیں ہے. نہ قرآن کو پڑھنے کے لیے بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے بنگلوں کو اللہ تعالی نے نہیں فرمایا کہ تم بڑے بڑے مدرسے بناؤ اور اس میں ایک کاروبار بناؤ. نہ بڑے بڑے دارالحدیثوں کا اللہ نے کہا ہے, نہ اللہ نے علم تجوید کی اتنی تاکید کی ہے, نہ قرآن کریم نے ترکیب کی اتنی تاکید کی ہے, نہ قرآن کریم نے الفاظ کی خوبصورتی کو اتنی تاکید کی ہے. ٹھیک ہے, کمزور روایات, ضعیف روایات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فوت شدہ ہیں اور مردوں پر لوگ جھوٹ باندھا کرتے ہیں, زندہ رب پر لوگ جھوٹ نہیں باندھ سکتے. یہ زندہ رب کی کتاب ہے. میرے فوت شدہ رسول پر لوگوں نے جھوٹ باندھا ہے. قرآن کے مقابلے کے لیے پیغمبر کے نام سے جوڑے گئے اور گڑے گئے روایات میں باقاعدہ حسن تلاوت کا ذکر ہوگا, آوازوں کی ذکر ہوں گے, بہت کچھ کا ذکر ہوگا, مگر وہ سارے قرآن کے مقصد سے بے پرواہ کرنے والی وہ روایات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالی نے آج کل کا مولوی قرآن کے ذریعے جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ نے یہ ایک بھی کام بندوں کے ذمہ نہیں لگایا, اور اللہ نے قرآن کے ذریعے جو کام ہمارے ذمہ لگایا وہ تقریباً 1200-1300 سال سے مولوی اور علماء اور عوام اور ساری دنیا کی عدلیہ اور سارے ادارے اس پہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ کام نہ ہو جائے, وہ نہ ہو سکے. جس کام کا رب نے فرمایا وہ 1300 سے لوگ کرتے نہیں, جس کام کا رب نے حکم نہیں دیا اس کے لیے بڑے بڑے محافل سجائے جاتے ہیں. تو میرے رب نے یہاں یہی فرمایا, ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, بس ایمان لائے, کلمہ پڑھ کر کے بیٹھ گئے. والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی کہلاتے ہیں, کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, میں یہودی ہوں, میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. والنصارى, اور وہ لوگ جو عیسائی کہلاتے ہیں, بھئی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے امت کے گناہوں کے لیے پانسی پہ چڑھ کر کے سب کچھ کے لیے ہمارے لیے چھٹی کرا دی. والصابئین, اور وہ لوگ جو صابئی کہنے لگے خود کو. صابئی کون ہے اس کے بارے میں مختلف قسم کی عبارات ہیں, لیکن کوئی چیز مقصودی نہیں ہے کہ ہم اسی پہ ڈٹے رہیں صابئین کون ہے اور اس پر اتنے لیکچر دیں. بھئی صابئین, بعض لوگ کہتے ہیں صابئین ملائکہ کی پرستش کرتے تھے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ستاروں کی پرستش کرتے تھے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ حق گو لوگ تھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ شروع زمانے میں اچھے لوگ تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, پھر ستارہ پرست بھی ہو گئے, پھر ملائکہ پرست بھی ہو گئے, پھر بت پرست بھی ہو گئے, اور چونکہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے, پوجا کرتے تھے, تو اس لیے مسلمان بھی جب آئے اور مساجد میں لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا, تو اس لیے مسلمانوں پر بھی صابئین کا اطلاق انہوں نے کیا. وہ سمجھتے رہے کہ یہ بھی کوئی صابئین ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے پتے کی بات بتا دی. مولوی تمہیں اس میں ان الذین کیسے, ان الذین آمنوا والذین ہادوا, اس پر 1 گھنٹہ گزار دے گا. بھائی یہ مقصد تھوڑا ہی ہے کہ ہم قرآن کو ایسا پڑھیں کہ جس کے لیے پرندے آ جائیں, کیا ضرورت ہے؟ ہم قرآن کو اتنا خوش آواز پڑھے کہ اس کے لیے لوگ ہماری اوپر عاشق ہو جائیں. نہیں, مقصد کیا ہے آیت کا؟ اب اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے, پانی لے آؤ, اور تم کہو پانی, اور پانی, جی پا پے الف پا نون یا نی, پانی, تو کیا میں تمہیں تپڑ نہیں لگاؤں گا کہ میں تمہیں کہوں گا مجھے پیاس لگی ہے پانی لاؤ؟ تم کہتے ہو کہ جی پانی لاؤ, یہ واو فلانا ہے لا, تم یہاں کھڑے ہو کر کے میری بات کی ترکیب کرتے رہو اور میری بات کی تعریف کرتے رہو. ابو جی مفتی صاحب آپ نے کیا ہی خوبصورت جملہ کہا ہے, ارے جی پانی لاؤ, کیا ارے جی آپ کے ہونٹ کیسے ہلے, کیا بات ہے. تو کیا بات ہے, میں تمہیں تو تپڑ نہیں لگاؤں گا, میں تمہیں ایسا کس کے لگاؤں گا کہ جاہل کے بچے
مجھے پیاس لگی ہے، میرا مقصد ہے پانی لیا، اور تم میرے جملے کو آگے پیچھے کر کے اس میں خوبصورتی ڈھونڈتے ہو، غلطی اور سچائی میں دیکھتے ہو، جاؤ بس پانی لے آؤ، اس کا مقصد یہ ہے۔ اب قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہے؟ مولوی لوگ بھول گئے، مسلمان بھول گئے۔ ایسے پڑھیں گے، ایسا مدرسہ بنائیں گے، ایسا کریں گے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی کہلاتے ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی کہلاتے ہیں، والصابئین، اور جو صابئی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ناموں اور پارٹیوں اور نسبوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی صرف بسم اللہ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر کے میرا بندہ بن سکتا ہے، صرف اللہ پر ایمان لا کر، مسلمان کہلا کر، میری نمازیں پڑھ کر جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، نہ کوئی یہودی یہودیت کے نام پہ بخشا جا سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی عیسائیت کے نام پہ بخشا جا سکتا ہے، نہ کوئی صابئی نسب کے وجہ سے بخشا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پارٹیوں کا میرے ہاں کوئی وقت نہیں، ان پارٹیوں اور ان جماعت اور ان ناموں کا میرے ہاں کوئی قدر نہیں۔ میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ تم ایمان لائے ہو، بس بیٹھے ہو اپنے انگریز کی غلامی کر رہے ہو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر غلامی انگریز کا کرتے ہو، کلمہ تو میرا پڑھا ہے مگر قانون تم مخلوق کا مانتے ہو، کلمہ تو میرا پڑھا ہے مگر صبح شام جس پر چلتے ہو وہ تمہیں اپنے آقا اور اپنے لیڈر تمہیں قوانین دیتے ہیں، امر دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ان ناموں سے دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، پنچپیری ہونا، اہل حدیث ہونا، حنفی ہونا، مسلمان ہونا، یہودی ہونا، نصارہ ہونا، صابئی ہونا، اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں کوئی چیز نہیں رکھا ہوا، نہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ کس چیز کو دیکھتے ہو پروردگار؟ اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ایمان کہتے ہیں اعتماد کو، جو یہ اللہ پر اعتماد کرے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر اعتماد کرے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال جاری رکھے۔ اب نیک اعمال کیا ہے؟ جو قرآن نے فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے عمل چاہیے، میرے نام اور روز آخرت کے ساتھ ساتھ، کہ تمہیں میری اوپر بھی اعتماد ہو، روز آخرت سے بھی تمہیں ڈر اور خوف ہو کہ ایک دن آنے والا ہے، اور اس کے ضمن میں تم میرے کہے ہوئے کاموں کو کرتے رہو۔ میں نے جو کچھ کہا ہے، میں نے صرف نماز کا حکم تھوڑا ہی دیا ہے، میں نے صرف روزے کا حکم تھوڑا ہی دیا ہے، میں نے صرف حج کہا ہے، میں نے صرف استنجے کہا ہے، میں نے صرف مسا کہا ہے، میں نے صرف عبادات کہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، یہ پورا قرآن اور کہاں گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ، جو اعتماد کرے اللہ پر، ایمان لے آئے، والیوم الآخر، روز قیامت پر بھی ایمان لے آئے، پھر ان اعتقادوں کے بیچ میں وعمل صالحا، اور عمل کرتا رہے نیک۔ نیک عمل کون سا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے۔ جو اللہ نے نہیں کہا وہ گڑ سے زیادہ میٹھا ہوگا لیکن صالح نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے نہیں کہا ہوگا شہد سے زیادہ مفید ہوگا لیکن عمل صالح نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے نہیں کہا ہو ساری دنیا کا اتفاق اور اجماع اس پہ ہوگا مگر وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح صرف وہ ہوگا جو میرے رب نے فرمایا، میرے محمد مصطفیٰ نے قرآن کی تشریح میں فرمایا۔ لوگوں نے جو رسول اللہ پر تھوپا اور باندھا وہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو جب میری اوپر روز آخرت کے اوپر اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ عمل اور کردار کرتا رہے، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے ان کا بدلہ ہوگا عند ربہم، اللہ کے نزدیک،
اللہ تعالی کے نزدیک عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کو اجر اور ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں ملے گا۔ دنیا میں شاید لوگ اس کو ذلیل سمجھے، دنیا میں شاید اس کو لوگ احمق کہیں، دنیا میں شاید لوگ اس کو منکر حدیث کہے، دنیا میں شاید لوگ اس کو پرویزی کہے، دنیا میں شاید اس کو کوئی چکڑالی کہے، دنیا میں شاید کوئی اس کو مشرک کہے، دنیا میں شاید اس کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا بدلہ ہے عند ربہم، اللہ کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ روز قیامت یہ لوگ خوشی خوشی اللہ کے رضامندی کے ساتھ بدلوں کا منتظر اور جنتوں میں مزے اڑا رہے ہوں گے۔ یہاں ایک بات منکرین سنت نے اڑائی ہے، کم عقل قسم کے لوگوں نے۔ منکرین سنت، منکرین حدیث نہیں کہتا ہوں، حدیث کا ماننا کوئی فرض نہیں ہے، سنت کا ماننا فرض ہے۔ حدیث عام تاریخی ریکارڈ کو حدیث کہتے ہیں، بہت سارے ہیں، اس میں ماننے والے حدیثیں بھی ہیں، ایسے احادیث بھی ہیں جن کو علماء نے کہا ہے کہ یہ من گڑت ہے، ایسے بھی ہیں جن کو ضعیف کہا، ایسے بھی ہیں جن کو منکر کہا۔ حدیث میں سب کچھ ہے، بات ہے سنت کی۔ منکرین سنت نے یہاں یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے من آمن باللہ والیوم الآخر کہا ہے، یہاں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے تو لہٰذا یہود اور نصارہ اگر اللہ کو مانے اور روز آخرت کو مانے تو بس وہ ٹھیک ٹھاک جنتی ہیں۔ ہم کہتے نہیں بھائی، قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جزیات نہیں بیان فرمائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بیان فرمایا ہے کہ میرا ناموں سے کوئی تعلق نہیں، میرا نسبتوں سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی کو مسلمان، ہندو، سکھ اور فلانا فلانا سے نہیں جانتا ہوں۔ مجھے اس بات سے کام ہے کہ میری اوپر ایمان ہے اور میرے قرآن کے مطابق اعمال کر رہا ہے تو بس یہ میرا بندہ ہے، خواہ کوئی اس کو یہودی کہے یا یہ خود یہودی کیوں نہ ہو، یا یہ عیسائی کیوں نہ ہو، یا یہ سکھ کیوں نہ ہو، لیکن میری اوپر ایمان لایا ہے اور میرے قرآن کو فالو کر رہا ہے، میرے قرآن کو مان رہا ہے، قرآن میں جو کچھ آیا ہے اس کو تسلیم کر رہا ہے، نام اس کا کچھ بھی ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جزیات بیان نہیں کیے، اور جہاں بیان کیے ہیں وہاں صاف کہا ہے اللہ نے۔ سورت بقرہ آیت نمبر 40 میں اور 41 میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، وآمنوا اور ایمان لے آؤ، بما اس کتاب اور ان احکامات پر، انزلت جو میں نازل کر چکا ہوں، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہے تمہارے ساتھ کی کتابوں کو، یعنی قرآن کو نازل کر چکا ہوں جو تیرے تورات اور انجیل اور زبور کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو یہاں واضح طور پر اللہ نے قرآن کی طرف ان کو تبلیغ اور دعوت کی۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ماننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ماننا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں مانا جا سکتا۔ تو لہٰذا یہ ان کا اپنے صحیفوں کو بھی وہ لوگ نہیں سمجھے ہیں، یہی یہ مغالطہ ان لوگوں سے ہوا ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، بس خود کو مسلمان کہلائے بیٹھے رہے، قانون کسی کا بھی مانتے رہے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی کہلانے لگے، والنصارى اور وہ لوگ جو نصارہ کہلاتے ہیں، والصابئین اور وہ لوگ جو صابئی کہلاتے ہیں۔ مسلمان کہلانا، یہودی کہلانا، عیسائی کہلانا، صابئی کہلانا، بریلوی کہلانا، دیوبندی کہلانا، پنچپیری کہلانا، حنفی غیر حنفی اہل حدیث کہلانے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تعلق کس سے ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر روز آخرت پر، وعمل صالحا اور اس کے ضمن میں وہ نیک اعمال کرتا رہے۔ میں نے بتا دیا نیک اعمال کون ہے، جو میرے رب نے قرآن میں بھیجیں۔ اگر ساری دنیا کسی کو اچھا عمل کہتا ہے، میٹھا تو ہوگا مگر صالح نہیں ہوگا،
صالح عمل وہ ہے جو قرآن نے بتایا، نبی نے فرمایا. وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا بدلہ ہوگا عند ربہم، اللہ کے ہاں. ولا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی قسم کا خوف ہوگا روز قیامت. ولا ہم یحزنون، نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تمام سننے والوں کو اس قرآن پر عمل کرنے کی اور اس قرآن کو ساری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین، جن جن لوگوں نے اس کلام پاک کو، ہمارے اس درس کو سنا ہے یا سننے کی کوشش کرتا ہے، الہ العالمین اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضامندی نصیب فرمائے. یا اللہ ہم صرف مساجد کے اندر مسلمان ہیں، اللہ ہمیں پورے ملک اور پوری دنیا کے اندر مسلمان بنا دیجیے. یا اللہ ہم صرف نمازوں کے مسلمان ہیں، یا اللہ ہم صرف روزے اور حج کے مسلمان ہیں. یا اللہ ہمیں پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہ قرآن ہمارے ایوانوں میں، ہمارے پارلیمنٹوں میں، ہمارے عدلیہ اور ہمارے تمام اداروں پر اس کے قوانین کو حاوی کرے. یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس قرآن کی عظمت کا صحیح پتہ بتا دے. یا اللہ جو لوگ انگریز کے قانون کا غلامی کرتے ہیں اور اس کو پورا اچھا اور دنیا کے ساتھ ایک مناسب قانون سمجھتے ہیں، قرآن کو غیر مناسب سمجھ رہے ہیں، نامناسب سوچ رہے ہیں، یا اللہ ان کی ان سوچوں کو تبدیل فرما. یا اللہ تمام مسلمان بہکے ہوئے ہیں، صرف نماز اور روزہ اور حجوں پر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے اچھے اچھے الفاظ دہرائے جائیں، اس کی ترکیب کی جائے، صرف پڑھے، نحو پڑھے، معانی پڑھے. یہ قرآن ایسا پڑھنا چاہیے، ایسی آواز میں پڑھنا چاہیے، اذان اس طرح دینی چاہیے، وضو کریں، روزہ اور حج کریں. یا اللہ اس کے اندر جو سارے خزانے بھرے پڑے ہیں ان کو سب کو نیچے زمین میں دفن کر دیا گیا ہے. یا اللہ پورے کے پورے قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ مسلمانوں کو صرف روزہ اور حج اور زکوٰۃ نہیں، پورے قرآن کے قوانین پر مومن بنا دینے کی پروردگار عالم ضرورت ہے. ان کو سب کو ایمان عطا فرما، ہم سب کو ایمان عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ